الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج کے انتہائی بابرکت پروقار پرنور روحانی محفل جلسہ دستار فضیلت اور اس ادارے کے بانی استاد العلماء فقیہ العصر حضرت مفتی عبدالسبحان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی اور ان ساری نسبتوں کے وارث زینت مجلس شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبدالعلیم قادری دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، حاضرین مجلس، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے لیے یہ امر باعث مسرت بھی ہے، افتخار بھی ہے اور سعادت بھی ہے کہ آج ایک ایسی نورانی اور پیاری محفل میں مجھے کچھ لمحات اور کچھ ساعتیں گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے احساس بھی ہے کہ مغرب سے اس محفل پاک کا آغاز ہوا ہے، رات کے 11 بج چکے ہیں، اور ابھی ہمارے کچھ علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ ان کے کلمات سے بھی آپ ہم سب مستفید ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، اور حصول برکت کے لیے وہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی سورہ زمر کی 39 نمبر ہے اس کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا تسلسل اور ربط جو ہے آیت نمبر 8 کے ساتھ، اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کی، پوری آیت کی تلاوت نہ کی۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل۔ یہاں ان شخصیات کا بیان ہے جنہیں قرآن مجید میں اپنے پاکیزہ کلام میں رب کائنات نے قانت کا اعزاز عطا کیا، اور آناء اللیل کے ساتھ ان کی راتوں کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا۔ پھر ان کی حالت کا ذکر کیا کہ وہ قانت بھی ہیں، ان کی راتیں بھی عبادت و ریاضت کے نور سے منور ہیں، لیکن کیسے؟ ساجدم و قائما، کبھی حالت سجود میں، کبھی حالت قیام میں۔ یہ دونوں بھی عربی ترکیب کے حوالے سے ساجدن اور قائمہ یہ حال واقع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ یہ خود جملہ فعلیہ ہے، لیکن آگے جا کر یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے، اور وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي یہ بھی اگر معطوف علیہ کے قوانین کو چلاتے جائیں تو یہ بھی حقیقت میں حال واقع ہو رہا، یعنی 4 حالتیں اس ذوالحال کی بیان ہوئی ہیں، ساجدن کے ساتھ، قائمن کے ساتھ، یحذر الآخرہ کے ساتھ، ویرجو رحمت ربے کے ساتھ۔ اور بیان اس انداز سے کیا کہ چونکہ پہلی آیت اس سے پہلے میں ایک گروہ کا ذکر ہو چکا تھا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوڑے دوڑے رب کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے طلب کرتے ہیں۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ جس سبب سے وہ پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، جس ذات سے جڑے ہوتے ہیں، اس ساری تکلیفوں کو اور اس ذات کو بھول جاتے ہیں، بس کام ہوا، کام ہونے کے بعد اسے بھول گئے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، صرف بھول نہیں گئے، جس سے طلب کرتے تھے اس کے شریک بھی بنا ڈالے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ خود تو گمراہ ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کریں، اور ان کے بارے میں مذمت کرتے، فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اپنے اس کفر پر تھوڑی دیر کی جو زندگی کی لذتیں ہیں ان میں خوب فائدہ اٹھاؤ، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن تم نے ہمیشہ یہاں زندہ نہیں رہنا،
وہ جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، عذاب کی جگہ۔ اب یہ ان کا ذکر ہے کہ جو رب کائنات سے بھی اپنے مفاد کے لیے ربط رکھتے ہیں، مشکل میں تکلیف میں اسے بلاتے ہیں، تکلیف ختم ہو جائے تو اسے بھول جاتے ہیں، نہ صرف بھول جاتے ہیں اس کے شریک بناتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں، نہ صرف شریک بناتے ہیں لیضل عن سبیلی، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، وہ اوروں کو بھی اس کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو تمتعوا بکفرک قلیلا، کہا تمہارا یہ کفر، تمہاری یہ جرت اور تمہارا یہ ظلم اور تمہاری رب کائنات سے یہ بے وفائی، تم سمجھتے ہو تم نے اپنا کام نکلوا لیا، لیکن ہمیشہ کی یہ زندگی نہیں، یہ چند دن کے عیش و عشرت ہیں، انہیں گزار دو، آنے والا انجام تمہارا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی کا ہے۔ اب ان کا بیان کرنے کے بعد دیکھیں اپنے پیاروں کا بیان کیسے کرتا ہے، امن ہوا قائم۔ اور بعض جو ہمارے قرات سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرات عاصم میں اسے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام کسائی بھی اسے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن امام نافع اور امام اعمش یہ اسے بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں، امن ہوا قائم۔ ان کی قرات میں یہ امن ہوا قائم ہے، اور ہماری قرات میں جو ہمارے ہاں رائج ہے اس میں، اور اس کو جمہوری کی قرات بھی کہتے ہیں، امن ہوا قائم۔ تو امن ہوا قائم کا تو معروف ہے کہ ام جو ہے یہ بل کے معنی میں للاضراب اور من موصولہ ہے، لیکن جنہوں نے اسے تخفیف کی قرات کے ساتھ پڑھا امن ہوا قائم، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ جو تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں یا استفہام کا ہے یا پھر ندا کا ہے۔ استفہام کا استفہامی انداز ہے کہ رب کائنات پوچھتا ہے کہ وہ پہلے جن کا میں نے ذکر کیا، دھوکہ دینے والے، بدل جانے والے، مطلب نکال کر خدا کو بھول جانے والے، اور یہ سمجھنے والے کہ ہمارا کام اب اس سے نکل گیا، تکلیف میں اسے پکارنے والے، راحت میں اسے بھول کر اس کے شریک بنانے والے، کیا وہ اور یہ جو ساری ساری رات سجدے اور قیام کرتے ہیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ اور جنہوں نے حمزہ استفہام کے بجائے اس کا ترجمہ حمزہ ندا کے ساتھ کیا اور کہا کہ جس طرح عربی میں یا ندا کے لیے ہوتا ہے، حمزہ بھی ندا کے لیے آتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں یا زید و اقبل یا ازید و اقبل، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ندا دی ہے، اور پھر جب اس کے مصداق پر چلیں گے تو بات پوری سمجھ آئے گی۔ سوال ہوا امن ہوا قائم، یا من، اے وہ ذات، اے وہ شخصیت، قانتن جو قانت ہے، اور قانت کے کئی معنی علماء نے بیان کیے، مگر تنگی وقت کو دیکھ کر اس کا ایک عام مفہوم بیان کرتا ہوں، مواظبت علی الطاعات مع الخشوع والاخلاص، جو جامع ہے تمام معانی کا، یعنی قانت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت میں صرف اطاعت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، اس اطاعت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، ہر لمحے ہر گھڑی اطاعت کے دائرے سے وہ نہیں نکلتا، اور جب اطاعت کرتا ہے تو خشوع کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جنہوں نے قیام کا معنی بیان کیا وہ بھی شامل ہو گیا، خشوع پھر رکوع کا معنی بیان کیا وہ بھی شامل ہو گیا، جتنے دیگر معنی تھے قانت کے وہ سارے اس میں شامل ہو گئے کہ وہ اطاعت میں ہمیشگی کرنے والا، خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، امن ہوگا قائمن، اے وہ جو قانت ہے، آنا اللیل، پھر آگے اس کی خصوصیت کا ذکر کیا، آنا یہ جمع ہے، اور اس کا ترجمہ جو اہل تفسیر نے کیا، بعض نے جوف اللیل کیا، آنا اللیل رات کے اندھیرے میں
بعد نے کہا کہ اس سے مراد اولہ و اوسطہ و آخرہ، رات کا پہلا حصہ، رات کا درمیانی حصہ، رات کا آخری حصہ۔ بعد نے مغرب سے عشاء تک کا امام قرطبی نے ذکر کیا، لیکن جنہوں نے اس کی وسعت کو بیان کیا فرمایا آناء اللیل ای ساعات اللیل، رات کی ساعتوں میں، رات کی گھڑیوں میں جو پیکرے قانت ہے، جو پیکرے اطاعت ہے، وہ جب اپنے رب کی اطاعت کے لیے اٹھتا ہے، آناء اللیل ساجدہ، کبھی حالت سجدے میں ہوتا ہے، کبھی حالت قیام میں ہوتا ہے۔ راتیں جب لوگ بستروں پر محو استراحت ہوتے ہیں، وہ رب کائنات کو راضی کرتا ہے۔ یہاں پر پھر اہل محبت نے کہا کہ یہ کیفیتیں مفسرین کرام نے ذکر بے شک کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان ہے، بعد نے کہا اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے، بعد نے فرمایا اس سے حضرت عمر مراد ہیں، بعد نے ذکر کیا عبداللہ بن مسعود مراد ہیں، بعد نے کہا اس سے ابو ذر مراد ہیں، ساروں کا ذکر کیا، مگر یحییٰ بن سلام نے کہا کہ اگر اس کی ترکیب دیکھو، اس کی انداز کو دیکھو اور اس کی فصاحت و بلاغت کے پہلوؤں کو دیکھو تو یہ ساری کیفیتیں اصل میں صادق آتی ہیں، سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ پر صادق آتی ہیں۔ پھر جس نے آقا کی اتباع کی اپنے اپنے درجے میں اس پر ثابت آتی ہے، تو کائنات کا سب سے بڑا قانت میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے ساجد میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ ہیں، کائنات کے سب سے بڑے راقے میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب کہو گے حضور مراد ہیں، یہاں تو آناء اللیل ہے، رات کا ذکر ہے، دن کدھر گیا؟ تو فرمایا کہ ہاں رات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، اس لیے کہ سورہ مزمل میں بھی جب مصطفیٰ کی مدح سرائی ہوئی ہے، جب آقا کی عظمتیں بیان ہوئی ہے، فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات وہ کیفیت ہوتی ہے جب بندہ بستر راحت کو چھوڑ کر، جسم کے تقاضے کو چھوڑ کر، دکھلاوے سے نکل کر، لوگوں کو سامنے اپنی بزرگی کے سارے اظہار سے نکل کر جب رات کی تاریکی میں خالصتاً لوجہ اللہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسا وقت ہے کہ زبان سے لفظ ادا ہو وہ عرش تک پہنچتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے وہ کمال کی طہارت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر فرمائے دن، آگے اللہ نے فرمایا نا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، جو رات کی قربانی دے سکتا ہے وہ دن کو کیوں بھولے گا؟ جو رات کی قربانی دے سکتا ہے وہ دن کو کیوں بھولے گا؟ تو آناء اللیل کی تخصیص اس لیے کی کہ لوگ غافل ہی رات کو ہوتے ہیں، لوگ لفظ کے تقاضوں کو ہی رات کو پورا کرتے ہیں، سستی کاہلی رات کو پڑتی ہے، گناہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، شیطان رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوتا ہے، نفس رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ رات ہی تو ہے جس کا شیطان بھی انتظار کرتا ہے، جس کا نفس بھی انتظار کرتا ہے، نفس امارہ انتظار کرتا ہے، شیاطین انتظار کرتے ہیں، مفتنین انتظار کرتے ہیں، مفسدین انتظار کرتے ہیں، جسموں سے کھیلنے والے انتظار کرتے ہیں، جسموں کو بیچنے والے انتظار کرتے ہیں۔ یہ رات ہی تو ہے جو خطرے کے لمحات ہیں، جب آناء اللیل ساجدا وقائما، ہر ایک سے منہ موڑ کر رات کی تاریکی میں کسی کے حسن کا اسیر ہوئے بغیر فقط جمال خدا کے مشاہدے میں مشغول ہو جائے، جس کی رات ایسی نورانی ہو اس کا دن کتنا نورانی ہو۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، لیکن آگے کیفیتیں بھی بیان فرمائی، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور یہ دونوں کا اگر میں وقت کی تنگی کے ساتھ بیان کروں کہ یہ بھی حال ہیں، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ جیسے ساجدن حالت بیان کر رہا تھا، اور جملے میں بھی ذوالحال کا حال واقع ہو رہا تھا، قائمن بھی حال واقع ہو رہا تھا، یہ بھی آگے جملہ مفعولیہ آگے حال وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اس سے مراد اس کی خوف کی کیفیت ہے۔
کہ خوف کی کیفیت سے کبھی خالی نہیں ہوتے. وَيَرْجُو رحمت رب، اکیلا خوف بندے کو ہو جائے. خوف کی بھی ایک انداز ہوتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ خوف خوف ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا ایک انداز ہے. اگر خوف حد سے بڑھ جائے تو وہ ذہنی معذوری کا سبب بن جاتا ہے. خوف حد سے بڑھ جائے اور اپنی ساری تنابیں توڑ دے تو وہ ذہنی معذوری کا سبب بن جاتا ہے. اور اس ذہنی معذوری میں بندہ قرب میں نہیں ہوتا، بندہ بودھ کی منزلوں کی طرف چلتا ہے. اس لیے فرمایا وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ. خوف کی ایک حد ہے، وہ حد جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے. جب وہ ملانے والی حد آگے کہیں ڈگمگانے لگے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، پھر امید کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. اکیلے گھبرانے والے بھی ایمان کی لذت کو نہیں پاتے، اکیلے امیدیں لگانے والے بھی لذت کو نہیں پاتے. جو دونوں کو مصطفیٰ کی طرح ملا کر چلتے ہیں انہیں وصال خدا بھی نصیب ہوتا ہے، جمال خدا کے مشاہدے بھی نصیب ہوتے ہیں. تو وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ. اب ان کیفیتوں میں ذرا دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو، اب ہم نیچے کی بات کرتے ہیں. کسی نے کہا بڑا نمازی ہے، بڑا قائم النہار ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے. نقش ڈگمگایا تو خوف والی کیفیت آ گئی. پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہیں پر بشری تقاضوں کے تحت غلطی سرزد ہو گئی. کسی نے کہا یہ تو ڈوب گیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صدا آ گئی کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. امید نے اس کا دامن تھام لیا. اب یہ ایک ایسی کشتی میں بیٹھا ہے کہ جتنی ہی باطن کی لہریں اسے اٹھانا چاہیں، گرانا چاہیں اور اسے اس سمندر میں غرق کرنا چاہیں، اس کی کشتی کنارے لگے گی. اس لیے کہ وہ قانت ہے، وہ ساجد ہے، وہ راکع ہے. آگے دھوکہ دینے والا نفس امارہ بھی ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ بھی کھلا دشمن ہے. فرمایا دشمن بے شک بے شمار ہیں، مگر رب کے دو ہتھیار جو دشمنوں سے لڑنے کے دیے ہیں. جب مجھے گرانا چاہتے ہیں اور مجھ پر تکبر و غرور کی کیفیت لانا چاہتے ہیں تو میں خوف کے دامن کو تھام لیتا ہوں، اور جب مجھے مایوسی کے گڑھوں میں گرانا چاہتے ہیں میں امید سے وابستہ ہو جاتا ہوں. پر ان دونوں کے سہارے سفر جاری اور ساری. اس لیے جب ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں آپ سمجھیں کہ خوف اور امید ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے. لیکن آقا کا جب ہم ذکر کریں تو پھر آقا کے حوالے سے کبھی مقام ناز ہوتا ہے، کبھی مقام نیاز ہوتا ہے. کبھی مقام ناز ہوتا ہے، کبھی مقام نیاز ہوتا ہے. جب مقام نیاز ہو تو سارا دن دعوت و تبلیغ، رات کی تاریکی میں مسلح بچھا کر کھڑے ہو گئے، پیر مبارک سوج گئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے میرے آقا، آپ پیغمبر اعظم ہے، آپ پیغمبر اعظم ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں. دن کی مشقتیں ایک طرف، رات کی یہ تکلیفیں ایک طرف، آپ کے قدم مبارک سوج گئے تو مقام نیاز میں مصطفیٰ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی تو وہ کیفیت ہے. جب عمر بن خطاب سے ذکر ہوتا ہے، حضرت آپ کے چہرے پر زردی آ گئی، آپ کا جسم سوکھ گیا، پریشانی کے، تکلیف کے اثرات آپ کے چہرے سے آیا ہیں. کچھ کھا لیا کریں، کچھ پی لیا کریں، کچھ آرام کر لیا کریں. حضرت عمر فرماتے ہیں بتاؤ عمر کب آرام کرے؟ اگر دن کو سوتا ہے رعایا ہلاک ہوتی ہے، رات کو سوتا ہے عمر ہلاک ہوتا ہے. رات کو اپنے لیے جاگتا ہوں، دن کو مخلوق خدا کے لیے جاگتا ہوں. میں اپنے پیاروں کا طریقہ کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اسی طرح اپنے آقا کے جانثار ابو بکر کو بھی دیکھا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے اسی طرح اپنے آقا و مولا کو بھی دیکھا تھا کہ زندگی کے لمحات مقام نیاز یہ ہے کہ خود رب کائنات کہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے آپ پر آیتیں نہیں اتاری. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ. انداز دیکھیں خدا کا مصطفیٰ کے ساتھ. اے میرے محبوب، آپ راتوں کو قیام کریں
یہ آپ کے ذوق لطیف کا تقاضا ہے. نصفہ، طبیعت چاہے تو آدھی رات کرے. اب ان کو من ہو، بوجھ ہو، اس سے تھوڑا کم کر لیں. او زد علیہ، اس سے زیادہ کر لیں. گویا خدا فرماتا ہے میرے محبوب جتنا ذوق لطیف تقاضا کرتا ہے اور آپ کا جسم مبارک ساتھ دیتا ہے اس کے مطابق ادا کریں. مگر جواب آتا ہے افلا اکون عبدا شکورا. یہ مقام نیاز ہے. اگر مقام ناز دیکھنا ہو تو حشر میں دیکھو، جب ہر ایک لرزم برندام ہوگا، ہر ایک کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. مصطفیٰ سر سجدے میں رکھ کر کہیں گے رب امتی. وہاں پر سجدے میں جب سر رکھیں گے شفاعت کبریٰ کے لیے تو جواب آئے گا، پیغام آئے گا رب کی بارگاہ سے، ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع. میرے محبوب یہ محشر تو سجائی ہی اس لیے ہے کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان ایک آدھے بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرے محبوب سر اٹھائیں، اپنا بدوہا چہرہ اٹھائیں. سل توتا، آج آپ مانگے خدا آپ کو عطا کرے گا. آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. مقام نیاز میں ساری رات عبادتیں ہیں، مقام ناز میں سر جھکا ہے. خدا کہتا ہے ارفع راسک. میرے محبوب اب سجدے سے اپنے سر کو اٹھا. اس لیے وقت کی نزاکت میرے پیش نظر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی نئے موضوع کو نہ کھولوں، ورنہ یہ آیت خود ایک سمندر ہے حضور کے کمالات کا، حضور کے پیاروں کے صفات کا. لیکن اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے والوں، بزرگوں سے رشتہ جوڑنے والوں، ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے سوچا کہ ہم نے خدا کو دھوکہ دے دیا. ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے سوچا کہ ہم نے خدا سے اپنا کام نکلوا لیا، اب ہمیں اس رب کی کیا ضرورت ہے. ان میں سے نہ ہونا بلکہ ان میں سے ہونا جن کے سرخیل تو میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن تم اپنے اپنے حال کے مطابق وہاں آنا کہ قانت بن کر رہنا، پیکر اطاعت بن کر رہنا، خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ رہنا، راتوں کو آباد رکھنا، دنوں کو روشن رکھنا. اور جب زندگی کے معاملات میں تمہیں لوگوں سے واسطہ پڑے تو ان دو ہتھیاروں سے کبھی اپنے آپ کو خالی نہ کرنا، ان دو نعمتوں سے کبھی خالی نہ ہونا. زمانے کی جنگ میں جیتنے کے لیے خدا نے تمہیں دو قوتیں عطا کی ہیں، دو نور عطا کیے ہیں، دو ہتھیار عطا کیے ہیں. ایک کا نام خوف ہے، ایک کا نام امید ہے. دونوں کے ساتھ چلتے چلے جاؤ گے، زمانے کے سارے حوادث تمہارے سامنے شکست کھا جائیں گے. اسی لیے وہ ہمارے رومی کشمیر جی نے کہتے ہیں، وہ میاں بخش صاحب، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت ولے بلے بلے بلے. اور پھر انہی کے لیے فرمایا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جے مکالے. واخر دعوانا الحمدللہ.